ایک بہت معروف واقعہ ہے۔ ایک خاتون آئی تھی کچھ دینے کے لیے مدرسے میں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس خاتون نے یہ قید لگائی تھی کہ اپنے طلباء کو یہ چیز دینی ہے، یہ جو میں ہدیہ دے کے جا رہی ہوں اپنے ان طلباء کو دینا ہے جن طلباء نے مکروہ بھی سر انجام نہ دیا ہو۔ مکروہ وہ عمل ہوتا ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، ترک کرنا چاہیے، لیکن اگر ننگے سر پڑھ لی ہے نماز گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح واش روم میں ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا جو ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر ننگے سر چلا گیا ہے تو گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اور اس کے ایک اور بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کی یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مکروہ ہے۔ تو اس نے یہ قید لگائی تھی خاتون دینے والے نے، جو بھی اس نے صدقہ خیرات دیا تھا، کہ ان طالب علموں کو دینا ہے جس نے مکروہ بھی نہ کی ہو۔ آقا مفید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مفید بھی لقب معروف یہی ہے کہ آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے یہ لقب ملا ہوا ہے۔ آقا نے اسے خواب میں کہا تھا انت مفید لشیعتنا، شیخ مفید کا نام تو اور ہے، فرمایا کہ آپ ہمارے شیعوں کے لیے مفید ہیں۔ تو جسے امام زمانہ مفید کا لقب دے تو کتنی وہ بازمہ شخصیت ہوگی۔ آقا مفید نے طلباء کو جمع کیا، طلباء سے کہا کہ جس نے مکروہ کام نہ کیا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، اس کو میں یہ ہدیہ دوں گا۔ دو بھائی پڑھتے تھے ان کے پاس، ایک سید مرتضی علم الہدا اور ایک سید رضی شریف، جنہوں نے نہج البلاغہ مولا متقیان کے خطبات کو جمع کیا ہے۔ تو سید مرتضی علم الہدا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ استاد محترم میں نے زندگی میں کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیا ہے۔ فرمایا بہت اچھے۔ فوراً ان کا بھائی کھڑا ہو گیا سید رضی الشریف، جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیے، یہ کھڑے ہو گئے، یہ کہنے لگے استاذی میرے استاد، میں نے نہ فقط مکروہ کام کا ارتکاب نہیں کیا، ظاہر ہے جس نے مکروہ کام نہیں کیا، حرام تو پھر دور کی بات ہے نا، حرام بھی نہیں کیا، بات تو مکروہ کی آ گئی تھی۔ فرمایا کہ عرض کی کہ میں نے مکروہ بھی نہیں کیا اور میں نے مباح بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کچھ طلباء نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے کہ انہوں نے مباح بھی، آپ کا سونا بھی مباح ہے؟ ظاہر ہے ضرورت سے زیادہ سونا، ضرورت کا سونا جتنا صحت کے لیے ضروری ہے، جتنی جان کے لیے ضروری ہے، یہ تو واجب ہو جاتا ہے نا، ورنہ تو انسان اپنی جان کو گویا ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ضرورت کا کھانا تو نفس کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ کھانا، مثلا ایک روٹی میرے لیے کافی ہے لیکن میں مثلا 3 کھا جاتا ہوں، 2 کھا جاتا ہوں، بہترین قورمہ مل گیا مثلا آج یہ کھا لیتے ہیں، کباب مل گئے، یہ سارا مباح ہے۔ تو طلباء نے پوچھا آپ کیسے آج دعویٰ کر رہے ہیں میں نے مباح کام بھی نہیں کیا ہے؟ مباح یہی ہوتا ہے نا، جیسے کرنا نہ کرنا ایکول برابر، کسی جنبہ کو کسی جانب کو کوئی ترجیح نہیں ہے۔ تو اس وقت پیمانہ دیکھیے، اس وقت سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کو اس نیت سے کرتا ہوں کہ یا اللہ میں کھا رہا ہوں، یا میں یہ پانی اضافی پی رہا ہوں، یا اللہ میں اضافی 1 گھنٹہ اور آرام کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے جسم کو آرام اور سکون پہنچا سکوں، تاکہ جس کی وجہ سے میں تیری عبادت اور تیرے دین کو اور زیادہ چستی کے ساتھ پڑھ سکوں۔ تو ایسی صورت میں میرا یہ سارا عمل کیا بن جائے گا؟ مستحب۔ تو لہذا میں اپنے اعمال کو یا مستحب میں تبدیل کر دیتا ہوں یا واجب کیا حد تک کرتا ہوں، یعنی 2 گھنٹے سونا ہے بس 2 ہی گھنٹے سوتا ہوں، پھر اس کے بعد 1 منٹ بھی آگے نہیں سوتا، پھر تو واجب ہے۔ لہذا میری زندگی جو ہے یا واجب میں ہے یا مستحب میں ہے۔ مباح کام بھی انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ تمام طلباء کو داد دی اور ان کو بھی داد دی شیخ مفید نے، اور فرمایا کہ یہ اس خاتون کے ہدیے کا مستحق ہے۔ طلباء کو بھی ایسے زندگی گزارنی چاہیے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، ہم سب مومنین کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ گفتگو اتنی بندہ کرے جتنی ضروری ہے،